اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہے ہیں، وہ شاعر کہتا ہے اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا، سانو یار غار نے اے دسیا اے دوستو، سانو یار غار نے اے دسیا اے دوستو، کہ سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیدا، سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا، اور صدیق یار غار دی ایک کوئی تمنا سی، صدیق یار غار دی صدیق یار غار دی ایک کوئی تمنا سی، صدیق یار غار دی ایک کوئی تمنا سی، کہ یار نال یار دا نثار ہونا چاہیدا، اے یار نال یار دا نثار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیۃً درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں التجا ہے، خالق کائنات ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انسان کو کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی نعمتیں عطا کی ہیں، اور ہمارا حق بنتا ہے کہ جس نے دی ہیں ہم اس کا شکریہ ادا کریں۔ آج کا موضوع بھی یہی ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا۔ سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ ہمارا پورا جسم یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے اندر اللہ نے آنکھیں رکھی دیکھنے کے لیے، کان رکھے سننے کے لیے، دماغ دیا سوچنے کے لیے، اور دل دیا محبت مصطفیٰ کی۔ دل بھی نعمت ہے، آنکھ بھی نعمت ہے، کان بھی نعمت ہے۔ ذرا اس سے پوچھو جس کے پاس دل تو ہے، محبت مصطفیٰ سے خالی، فائدہ اس دل کا، نعمت کی قدر نہیں کی، شکر ادا نہیں کیا، دل محبت یار سے خالی تو فائدہ چلتا پھرتا یہ مرتا ہے، یہ دل زندہ نہیں، دل کی زندگی محبت مصطفیٰ ہے۔ پھر آنکھ دیکھو تو اگر آنکھ ساری زندگی گناہ کرتی رہی تو فائدہ اس آنکھ کا،
اس سے تو وہ نبینا اچھا ہے جو گناہ کو نہیں کرتا دیکھ کر. تو پھر نبینے سے پوچھو کہ اگر تجھے آنکھیں مل جائیں تو تجھے اور کیا چاہیے؟ وہ کہے گا یار مجھے اور کیا چاہیے کہ میں آنکھوں کے ساتھ قرآن پڑھوں گا، اللہ کا کلام دیکھ تو سکوں گا نا، اپنی ماں کی زیارت تو کر سکتا ہوں نا. لیکن وہ بندہ اس نعمت سے محروم ہے، آنکھیں ہیں دیکھ نہیں سکتا، اور کئی ایسے ہیں کان ہے سننے کی طاقت نہیں ہے. تو پھر اللہ کی بارگاہ کا شکر ادا کرو، رب نے آنکھیں بھی دی ہیں تو صحیح دی ہیں، کان بھی دیے ہیں تو سلامت دیے ہیں، اور دل بھی دیا ہے تو محبت مصطفیٰ سے بھرا ہوا دیا ہے. آئیے ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں کہ شکر ادا کرنے والے ہیں کتنے؟ کتنے ہیں؟ دنیا میں تعداد تو بہت ہے، آنکھیں بھی سب کو ملی، کان بھی سب کو ملے، اور دل بھی سب کو دیا، کوئی رہا نہیں. تو پھر شکر ادا کرنے والے کتنے ہیں؟ سورہ ملک 29واں پارہ، سورہ ملک. ملک مطلب ہے بادشاہت. اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہت کا ذکر کیا ہے کہ کیسا بادشاہ ہے وہ. تبارک الذی بیدہ الملک، جس کے قبضے میں ہے سارا ملک، جس کے قبضے میں ہے. وہ کیسا رب ہے؟ اپنے حبیب سے کہتا ہے، آیت نمبر 23 نبی پاک کا جو قرآن پاک آپ کے نازل ہوا یہ بھی 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، اور آیت نمبر بھی ہے 23. اب یاد رہے گا، اللہ فرماتا ہے قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. فرمایا قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ، پیارے حبیب کہہ دیجئے. قل کا مطلب ہوتا محبوب آپ کہو، میں آپ کی زبان سے کہلوانا چاہتا ہوں. آپ اپنی مبارک زبان سے کہیے کیا؟ هو الذی انشأکم، بادشاہ وہ ہے، بادشاہت کا اعلان ہے، عظمت رب کا ذکر ہے. لیکن فرمایا عظمت خدا بیان کرنے کے لیے زبان مصطفیٰ چاہیے. زبان مصطفیٰ عظمت خدا ہے، زبان مصطفیٰ ہے. اور جو خدا کی حمد، جو خدا کی تعریف زبان مصطفیٰ کر سکتی ہے کوئی دنیا کا انسان نہیں کر سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ساری زبانوں میں سے چنا ہے تو زبان مصطفیٰ ہو. اور اللہ کتنے خوبصورت انداز میں کہتا ہے قل، پیارے حبیب آپ کہیے هو الذی انشأکم، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. تو یہاں پر خالقہ کا ذکر نہیں. انشأ، انشأ کا مطلب ہوتا ہے جو چیز پہلے نہ ہو پیدا کرنے کے بعد ہو جائے. اب سورۃ الانسان، سورہ دہر قرآن کے اندر موجود ہے. اللہ کہتا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر، فرمایا انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی تھا، انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی تھا لم يكن شيئا مذكورا، جب یہ قابل ذکر نہیں تھا، اس کو کوئی نہیں جانتا تھا. تو فرمایا جب اس کو کوئی نہیں جانتا تھا تو پیدا تو ہم نے ہی کیا ہے نا، دنیا کے اندر بھیجا، پیدا کر دیا. تو قابل ذکر نہیں تھا، تجھے قابل ذکر بنایا، عزتیں عطا کی، مسرتیں عطا کر دی، اور بڑی بڑی شانیں عطا کی. کھانے کے اعتبار سے دیکھو تو اعلیٰ، رہائش کے اعتبار سے دیکھو تو بے مثال، اور اگر حسن کے اعتبار سے دیکھو تو بے مثال.
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے اعلیٰ صورت میں پیدا فرمایا. صورت اعلیٰ مل گئی، کتنی بڑی نعمت ہے. تو فرمایا اللہ نے تجھے پیدا کیا، یہ پیدا کرنا بھی اس کی اعلیٰ قدرت ہے. اعلیٰ قدرت ہے. کیسے؟ ایک قطرہ بالکل چھوٹا سا، قطرے کے اندر بھی ایک چھوٹا سا ذرہ، قطرہ قطرے کے اندر چھوٹا ذرہ جو کہ بالکل ہی قطرے کا ایک حصہ ہے. نطفہ، پانی، قطرہ، اس میں سے ایک حصہ، اور ایک حصے کو ملے 40 دن، وہ بڑا ہو گیا. پھر مزید ملے 40 دن، اور بڑا ہو گیا، بوٹی بڑھ گئی جس کو چبایا جا سکے. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے جب بوٹی بن گئی جس کو چبایا جائے مضغہ، پھر ہم نے اس کے اندر ہڈیاں پیدا کی. اتنا سا ہے ماں کے پیٹ، صرف اتنا سا ہڈی پیدا کر دی اور ہڈیاں بنا دی، وجود بننا کچھ شروع ہو گیا. پھر میرا رب کہتا ہے کہ ہڈیوں کے اوپر ہم نے گوشت چڑھایا. جہاں جہاں گوشت نے آنا تھا ہڈی تو ٹیڑھی بیٹھی ہے. اگر دیکھا جائے تو یہ انسان کی کھوپڑی کتنی اچھی لگتی ہے. اگر ماس کو، جلد کو، بالوں کو الگ کر دیا جائے تو بھلا کیسے کیفیت بنتی ہے؟ جیسی بجلی گھر کے اوپر کھوپڑی بنائی ہوتی ہے. ہر انسان کے اندر کھوپڑی اسی طرح کی ہے، ڈرونی، خوفزدہ. لیکن اتنی خوفناک چیز سے اللہ تعالیٰ نے اوپر ماس پیدا کیا، بال رکھے، ہر جگہ نہیں، جہاں جہاں سونا لگنا تھا ادھر ہی رکھے. اس لیے تو انسان کو کہتے ہیں بشر. بشر کا مطلب یہ ہے جس جگہ پہ بال رکھنا چاہے رب نے ادھر ہی رکھے. ورنہ چہرہ تو جانور کا بھی ہے، پورے چہرے پر بال ہی بال ہے، اور کچھ بھی نظر نہیں آتا. بکری ہے بال ہی بال ہے، گائے ہے بال ہی بال ہے، بھینس ہے بال ہی بال ملیں گے. لیکن ایک انسان کا چہرہ ایسا ہے جس کے پورے چہرے پر بال نہیں. جہاں میں رب نے بہتر جانا ادھر ہی رکھے. ادھر سے سمجھ جاؤ کہ چہرے کا ملنا، وجود کا مل جانا، پیدا ہو جانا کتنی بڑی نعمت ہے. پھر 9 ماہ پورے ہو گئے، انسان دنیا میں آ گیا. کوئی زندہ ہی آ جاتا ہے اور کوئی زندہ نہیں آتا. آ تو جاتا ہے لیکن زندہ نہیں. سانس نہیں ملی تو سانس اگر مل گئی تو یہ بھی نعمت ہے. پھر بچپن، انداز الگ ہے. بعض بچپن میں فوت ہو گئے، آگے کی زندگی نہیں ملی. اگر جوانی مل گئی ہے تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. پھر جوانی میں چلا گیا، بڑھاپا آ گیا، تو گویا کہ انسان کی پوری زندگی، فرمایا انشأکم، پیارے حبیب ان کو یاد دلاؤ، اللہ ہی وہ ہے جس نے زندگی کے ہر لمحے سے تجھے گزارا، وہ اللہ ہی ہے. پھر فرمایا یاد رکھ، وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، فرمایا دیکھنے کے لیے تجھے آنکھیں عطا کی، سننے کے لیے کان عطا کیا، سوچنے کے لیے دل عطا کیا. اب چلیے سیدنا صدیق اکبر کی طرف. آپ کو اور حضرت فاروق اعظم کو میرے آقا نے فرمایا ہاذانی السمع والبصر، میرے یہ دونوں یار، یہ دونوں، اشارہ کر کے فرمایا ہاذانی، یہ دونوں قریب ہی بیٹھے ہوں گے نا، کیونکہ ہاذا قریب کے لیے ہے، دور کے لیے نہیں، غائب بھی نہیں، حاضر ہے. سامنے تعریف کی میرے مصطفیٰ نے، سامنے بیٹھے نے فرمایا ہاذانی السمع والبصر. اور صحابہ کرام یاد رکھنا، تم سب سے زیادہ
عزت اور عظمت میں اپنے ان دو امتیوں کو دے رہا ہوں. تم سب سے بڑھ کر عزت دے رہا ہوں ان دونوں کو. جیسے آنکھوں کو اور کانوں کو پورے جسم سے زیادہ عزت اللہ نے عطا کی ہے. آنکھ نہ ہو تو فائدہ ہی نہیں زندگی کا. کان سننا بند کر دے تو کوئی فائدہ ہی نہیں. تو پھر پورے وجود کے اندر اعلیٰ عظمت اللہ نے آنکھ کو عطا کی، کانوں کو عطا کی. تو اسی طرح میرے مصطفیٰ نے صدیق اکبر کو، فاروق اعظم کو سب سے بڑھ کر عزت عطا کی. ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں. اس کا ایک مطلب یہ ہے سب سے زیادہ کانوں سے ان دونوں نے ہی مجھے سنا ہے، سب سے زیادہ. اور سب سے زیادہ ان دو شخصیات نے ہی مجھے دیکھا ہے. اس بنا پر دیکھنے کے لحاظ سے، سننے کے لحاظ سے صدیق بھی اعلیٰ ہے، فاروق اعظم بھی اعلیٰ ہے. یہی سمجھ میں آتا ہے آنکھیں دینے والا خدا ہے، کان دینے والا خدا ہے. کانوں کو عزت دی میرے رب نے، آنکھوں کو عزت دی میرے رب نے. اور جب رب نے یہ نعمتیں عطا کر دی، ساتھ ساتھ اللہ نے اپنا حبیب بھی عطا کیا. اب آنکھیں دو ہی ہیں سب کے پاس، کان دو ہی ہیں سب کے پاس. دنیا دیکھتی رہے گی، دنیا سنتی رہے گی، لیکن سب سے زیادہ دیکھنا، سب سے زیادہ سننا پوری انسانیت کے اندر جس کا سب سے قابل عزت اور اچھا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے. یہ شان کس نے عطا کی؟ میرے مصطفیٰ نے. تو یہی پتہ چلتا ہے رب دینے والا ہے، مصطفیٰ تقسیم کرنے والے ہیں. رب دے رہا ہے، میرے آقا تقسیم کر رہے ہیں. ہر انسان کو چاہیے اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرے. آنکھ سے دیکھے تو قرآن دیکھے، والدین کا چہرہ دیکھے، کسی بڑے کو دیکھے تو بڑے پیار سے، عزت سے، چھوٹے کو دیکھے تو شفقت سے. کسی کی جیب پر نہ دیکھے، کسی کے مال پر نظر نہ رکھے، ناجائز کاروبار کی طرف دھیان نہ ہو. اگر سنے تو قرآن سنے، نعت مصطفیٰ سنے. اپنے کام کے ساتھ کبھی بھی بے حیائی والا کام نہ سنے. تو پھر یہی سمجھ میں آتا ہے صدیق اکبر کی آنکھیں بھی اعلیٰ ہیں، ان کے کان بھی اعلیٰ ہیں. جب بھی دیکھا چہرہ مصطفیٰ دیکھا، جب بھی سنا کلام مصطفیٰ سنا. لیکن یاد رکھو، ایک میں مثال دیتا ہوں سمجھنے کے لیے. بخاری کے اندر ایک حدیث موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے 3 بندوں کا ذکر کیا جو کہ بنی اسرائیل کے اندر تھے. بنی اسرائیل کے اندر 3 بندے، ایک تھا کانا، آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، نبینا، بالکل نبینا. اور ایک بندہ تھا گنجا، جس کے سر پر بال نہیں تھے. اور ایک بندہ ایسا تھا جو لنگڑا تھا، چل نہیں سکتا تھا. تو ان کا امتحان لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے بندے کو بھیجا. جیسے دنیا والے مال لے کر بڑے خوش ہوتے ہیں، آنکھیں لے کر بڑے خوش ہوتے ہیں، رات دن گناہوں میں گزار دیتے ہیں. مثال دی ہے بڑی لاجواب، بخاری جلد نمبر 1 ہے. امام بخاری لکھتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے بیان کیا، فرمایا سب سے پہلے ایک بندے کے پاس وہ فرشتہ آیا اور آ کر کہتا جناب علی تو لنگڑا ہے، اگر تجھے صحت مل جائے، ٹانگیں صحیح ہو جائیں تو کیا تجھے یہ چاہیے؟ وہ کہتا جناب اگر مجھے ٹانگیں مل جائیں تو پھر اور کیا چاہیے؟ بیماری صحیح ہو جائے، یہ جو مرض مجھے لگا ہے اگر صحیح ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے. اس فرشتے نے یوں کر کے دعا کی، ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیرنے کی برکت سے بندے کی بیماری چلی گئی، ٹانگیں بھی صحیح ہو گئی، جسم کی کمزوری بھی صحیح ہو گئی، برس کا مرض تھا وہ بھی چلا گیا.
پھر اس نے کہا کہ کوئی مال چاہیے؟ مال، تو کوئی مال چاہیے؟ کہتا ہاں جی، اونٹ مجھے بڑے پیارے ہیں، الابل، اونٹ۔ تو آپ نے اس کو ایک بچہ دینے والی اونٹنی عطا کر دی، اور اونٹنی دے کر کہا یبارک لک فیہا، اس کے اندر تجھے برکت دی جائے گی، یبارک، تجھے برکت دی جائے گی اس کے اندر۔ علماء لکھتے ہیں کہ اگلی حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ اس کے لیے اتنی اونٹنیاں ہو گئیں کہ جنگل بھر گیا، پورا جنگل بھر گیا اونٹنیوں کے ساتھ، صحت بھی مل گئی، بیماری بھی دور ہو گئی، مال بھی مل گیا، دنیا میں عالی شان وقار ہے۔ پھر وہی فرشتہ اگلے بندے کے پاس آیا جو کہ گنجا تھا، سر پہ بال نہیں تھے، آ کر کہتا جناب تجھے بال چاہیے؟ کہتا ہاں جی بال چاہیے، کیونکہ دنیا نے مجھے چھوڑ دیا، میرے بال نہیں رہے، حسن نہیں رہا، خراب ہو گیا۔ سر پہ ہاتھ پھیرے، اس کو بال آ گئے، بڑے خوبصورت۔ پھر کہا تجھے بال چاہیے؟ کہتا ہاں جی۔ کہا کون سا؟ کہتا گائے، گائے مجھے اچھا لگتی ہے، ایک بچہ دینے والی گائے اس کو عطا کر دی۔ کہا یبارک لک فیہا، اس کے اندر تجھے برکت دی جائے گی۔ اس کے لیے اتنی برکت ہوئی، اتنی برکت کہ جنگل پورا بھر گیا گائے کے ساتھ، اتنی گائے کا یہ مالک۔ پھر آگئی باری نبی نے، اس کو کہا تجھے آنکھیں چاہیے؟ کہتا ہاں اگر آنکھیں مل جائیں تو اور کیا چاہیے؟ رب کی قدرت کے نظارے نہیں دیکھے، اگر آنکھ مل جائے گی تو اللہ کی شان دیکھے گا، کیسی شان ہے تیرے رب کی، کیسی مخلوق بنائی اس نے۔ آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا تو آنکھیں مل گئی، آنکھیں صحیح ہو گئی۔ جب آنکھیں صحیح ہوگی تو کہا تجھے کچھ چاہیے مال؟ کہتا ہاں جی چاہیے۔ کہا کون سا؟ کہتا کوئی بکری دے دو۔ بکری، شاہ، ایک بکری دے دو، بکری سے بڑا پیار ہے۔ اس کو ایک بکری دی گئی، حاملہ، بچہ دینے والی، اور کہا یبارک لک فیہا، اس کے اندر تجھے برکت دی جائے گی۔ تین بندے، اور تینوں کو اللہ تعالیٰ نے صحت بھی عطا کی، کمزوریاں بھی دور کر دی، اور ساتھ ساتھ دنیا کا مال بھی عطا کیا۔ دیا کس نے؟ رب نے۔ آنکھیں بھی عطا کر دی، قرآن میں بھی آپ نے سنا جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون۔ آنکھیں عطا کی رب نے، کان عطا کر دیے، دل عطا کر دیا، فرمایا قلیلا ما تشکرون، تھوڑے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، بالکل تھوڑے۔ اب تھوڑوں کی ایک مثال یہ دی ہے کہ تین بندوں کو دیکھ لو، یہ میرے مصطفیٰ نے بیان کیا، فرمایا تین بندوں کو دیکھ لو، آنکھیں مل گئی، بیماری صحیح ہو گئی، گنجا پن دور ہو گیا، شکری زندگی، مال بھی مل گیا، کوئی فکر نہیں۔ امتحان کی باری آ گئی، وہ دے کر بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے۔ دینے کی باری آئی تو بے بہا دیا، لینے کی باری آئی تو ایک بھی نہیں چھوڑا، ایک بھی نہیں چھوڑا۔ کیسے؟ پہلا بندہ وہ بیمار جو تھا، اس کے پاس ایک اجنبی آیا، بالکل بیمار، اسی طرح کا بیمار ہو کر آیا، کہتا جی جناب میں بیمار ہوں، مسافر ہوں، سفر کی بڑی شدت ہے، مجھے کوئی ایک اونٹنی چاہیے تاکہ میرا سفر آسان ہو جائے، سفر لمبا ہے، کمزور آدمی ہو، کوئی ایک اونٹنی چاہیے اللہ کے نام پر، کیونکہ اللہ نے مجھے بڑی برکت دی۔ وہ کہتا لے جاؤ، کمزور سی اونٹنی دی، کمزور۔ کہتا نہ یہ نہیں لیتا، کمزور نہیں دوں گا، بس اتنا ہی کافی۔ امتحان لینا تھا، لے لیا۔ کہا اگر تو نے مجھے دی ہے نا تو کمزور دی ہے، یا آگے سے انکار کرنا چاہتے ہو، دینے کا مطلب بھی ہے کہ نہ دینا، جا اللہ تجھے ایسے ہی کر دے جس طرح تو پہلے تھا۔ اور بندہ دوبارہ بیمار ہو گیا، اس کا سارا مال ہلاک ہو گیا، مال بھی گیا، پہلے کی طرف
اگلے بندے کے پاس آیا اسی طرح مسافر کی صورت آ کر کہتا جناب کوئی گائے چاہیے اللہ کے نام پر، جس نے تجھے اتنا دیا ایک مجھے بھی دے دو، مسافر ہو ایک محتاج ہو۔ اس نے کہا جا یہاں سے چلا جا، یہ سارا میرا کیا ہوا ہے، تجھے میں کیوں دوں، کیا میں نے ہے، تو کون ہوتا مانگنے والا، جا یہاں سے چلا جا۔ اس نے آگے سے کہا جا اللہ تجھے بھی ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ وہ دوبارہ سے گنجا ہو گیا، مال بھی ہلاک ہو گیا، مال بھی گیا، خوبصورتی بھی گئی۔ اب آگی باری اندھے کی۔ تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں، تھوڑے ہیں یہ یاد رکھنا ہے، تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ ایک بندہ آنکھوں سے نبینا آ کر کہتا جناب میں ایک اللہ کا بندہ ہوں، اجنبی ہوں، مسافر ہوں، تیرے پاس بکریاں بہت ہیں، ایک بکری مجھے دے دو۔ وہ آگے سے بولا کیا کہنے لگا، کہتا ہے واقعی ایسا ہی ہے، میرے پاس آنکھیں نہیں تھی اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا، آنکھیں بھی عطا کر دی، مال بھی عطا کر دیا، اور جس نے دیا اس کے نام پر جتنا تمہارا دل کرتا ہے ایک نہیں ساری لے جاؤ، ساری لے جاؤ اس کے نام پر جس نے دیا ہے۔ تو فرشتہ اپنی اصلی حالت میں آ کر کہتا جناب تجھے مبارک ہو، یہ سارا تمہارا ہی ہے، تم اس امتحان کے اندر کامیاب ہو گئے، تیرے دو ساتھی رہ گئے۔ تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں، تو لاکھوں سلام ہے صدیق اکبر کا، لاکھوں سلام ہے فاروق اعظم پر، جنہوں نے اپنی آنکھوں کا بھی شکر ادا کر دیا، اپنے کانوں سے بھی شکر ادا کر دیا۔ اللہ ہمیں بھی اپنے شکر گزار بندوں میں شامل رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔